मीडिया की दायरी होनी चाहिए कि जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं इलेक्शन के हवाले से उसको डे बाई डे जो है ना उसको कवर करना और बिला तफरीक जो है ना वो उसकी कवरेज करना। सबसे पहले तो मैं जुडिशरी के हवाले से आपको बताऊंगी कि बार एंड बेंच जो है ये एक गाड़ी के दो पहिए समझे कि जब तक इनके दरमियान अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे और काम करने की फ़िज़ा नहीं होगी हमारी बार्स में लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा। कुछ नासिर जो हैं ये समझते हैं कि जी हम असर रसूख रखते हैं, लॉयर्स पे इन्फ्लुएंस रखते हैं, हम डेरे पे बुलाएंगे, बैठक में बुलाएंगे, चेक देंगे, कुछ करेंगे। नेवर एवर, उनको भी हमारी ज़रूरत पड़ती है, लॉयर को कभी किसी की ज़रूरत नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेस फॉर राइट्स के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इफ़त रऊफ़। नाज़रीन, पाकिस्तान भर में वकला हज़रात के सालाना इंतखाबात जारी हैं। बार एसोसिएशन टेक्सला में आज हम आए हैं। यहाँ पर 11 जनवरी 2025 को वकला हज़रात के सालाना इंतखाबात होने जा रहे हैं। एज़ यू नो दैट द लॉयर्स आर द ओनली प्रोफेशनल्स हु आर बीन कंसिडर्ड द डबल ग्रेजुएट्स। लेट्स सी एंड हैव द रिव्यू फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स कि उनकी तैयारियाँ कैसी हैं और वो किस मैनिफेस्टो के साथ ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। नाज़रीन, हम मौजूद हैं सदारती उम्मीदवार मोहतरमा फरहाना कमर राना एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ। और आपको बताते चले कि ये टेक्सला बार एसोसिएशन की पहली खातून हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की वकील होने का एजाज़ भी हासिल है। तो इनसे पूछते हैं कि ये किस मंशूर के तहत सदारती इंतखाबात में कंटेस्ट कर रही हैं और ये अपने लॉयर्स कम्युनिटी के लिए क्या क्या सोच के बैठी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इफ़त, आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप इतना टाइम निकाल के आई इतने बिजी स्केड्यूल में से। और सेकेंडली इफ़त, 2007 से मैं रेगुलर प्रैक्टिस कर रही हूँ तहसील बार टेक्सला में और इस बार ने मुझे इज़्ज़त भी दी, दौलत भी दी है, बहुत अच्छे दोस्त अहबाब, अच्छे असातिज़ा दिए। अब मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस इलेक्शन में बीइंग प्रेसिडेंट की सीट पे कॉन्टेस्ट करने का सिर्फ एक है कि मैं इस बार की खिदमत कर सकूं। और मैं इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मुझे इस इज़्ज़त से नवाजा तो मैं अपने यंगस्टर्स के लिए, अपने लेडी लॉयर्स के लिए ज़रूर कुछ ऐसा करूँगी कि उनको बार में बेहतरी नज़र आएगी। मैम, आप बताना पसंद करेंगी कि ख़वातीन के लिए बड़ा मुश्किल है वकालत का शोबा, तो क्या आप सिर्फ फैमिली मुकदमात तक महदूद रहीं या आपने दीगर मुकदमात में भी तबाह आज़माई की? इफ़त, इस प्रोफेशन में आना मेरे वालिद साहब का ख्वाब था और मैंने इस प्रोफेशन में आकर सिर्फ फैमिली केसेस नहीं बल्कि मैंने सिविल मैटर्स को भी अप टू सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गई और इसके अलावा क्रिमिनल मैटर्स भी, और हमेशा खातून के हकूक़ के लिए मैंने जंग की है। और जो मेरे केसेस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए, मतलब इंटरनेशनल लेवल तक भी गए, उसमें माइनर फ़ातिमा का केस था जिसको मैंने मोरक्को से रिकवर करवाया। और इसी तरह से बहुत स्टार्ट में, मेरी प्रैक्टिस के बहुत स्टार्ट में नताशा केस था और वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक गया और मैंने नताशा के हकूक़ के लिए हर फोरम पर जंग की। बड़ा अहम सवाल कि बार एसोसिएशन के इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में सालाना होते हैं और बड़े ज़ोर शोर के साथ, जोश जज्बे के साथ होते हैं, लेकिन लॉयर्स कम्युनिटी को प्रोटेक्शन हासिल नहीं है। लॉयर्स के बहुत ज़्यादा मर्डर्स होते हैं, तो क्या लॉयर्स ने कभी खुद भी इन चीज़ों को कंसिडर किया है या इलेक्शंस तक ही महदूद रहते हैं आप? इफ़त, इसके लिए लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट भी आ चुका है और इसके अलावा भी हमारी पंजाब बार कौंसिल, पाकिस्तान बार कौंसिल का जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि वकला के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और जहाँ पर भी इस तरह से उनको जुल्म का निशाना बनाया जाता है उसके लिए वो आवाज़ बुलंद करते हैं और इन ट्रायल्स को फिर प्रायोरिटी के ऊपर कंप्लीट किया जाता है, ताकि जैसे अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि अटक में इसरार साहब का मर्डर हुआ और उसमें वो पर्सन फौरी तौर पे अरेस्ट भी हुआ और पूरे ऑल ओवर द पाकिस्तान उनके लिए आवाज़ बुलंद की गई वकला कम्युनिटी की तरफ से कि इसका फौरी तौर पे ट्रायल भी होना चाहिए और वकला की प्रोटेक्शन के लिए फर्दर इकदाम किए जाएँ। तो जो हमारी पंजाब बार कौंसिल है और पाकिस्तान बार कौंसिल है वो वक्तन फ़वक्तन इसके लिए नोटिफिकेशंस भी जारी करती है कि वकला को प्रोटेक्ट किया जाए। मैम, हमारे देखने वाले को बताइएगा कि आपका ताल्लुक़ किस ग्रुप से है और ग्रुप का क्या अपना नज़रिया फ़िक्र है? बीइंग अ प्रोफेशनल लॉयर, PLF ने मुझे नॉमिनेट किया है फॉर द सीट ऑफ प्रेसिडेंट इन अपकमिंग इलेक्शंस 2025-2026 और मेरा ख्याल है कि मेरी नॉमिनेशन में सिर्फ एक ग्रुप नहीं बल्कि इस बार के सीनियर्स ने, इस बार की लेडी लॉयर्स ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। वो मेरी स्ट्रेंथ हैं और उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मेरे लिए बहुत अहम इकदाम किए कि मैं आज पूरे कद के साथ खड़ी हूँ और ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हूँ। जहाँ तक नज़रिए की बात है, जो शख्स भी अगर वो प्रोफेशनल लॉयर होगा तो वो यंगस्टर्स के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करेगा कि यंगस्टर्स को इस कचहरी में आकर यहाँ पर रुकने की रीज़न मिल जाए। मैंने देखा है 2-3 ईयर्स से कि बच्चे आते हैं फिर उसके बाद वो कोर्स को स्विच कर जाते हैं, लेकिन मेरा मकसद है कि वो यहाँ आकर स्टे करें और वो काम करें, उनके लिए यहाँ पे बार में रुकने की रीज़न हो।
میم ایک سوال جو ہمیشہ سے میرے ذہن میں بھی رہا اور عوام کی طرف سے بھی آتا ہے وہ یہ کہ بار اور بینچ کے درمیان کوارڈینیشن کیسی ہے، وکلاء حضرات کی پولیس کے ساتھ ٹرمز ان کے کیسے ہیں اور صحافی برادری کے ساتھ وکلاء حضرات کے کیسے ٹرمز ہیں، یہ جو ڈفرینٹ پروفیشنز ہیں ان کے ساتھ آپ اپنے تعلقات پر روشنی بھی ڈالیں اور آپ کا اپنا انسینٹو کیا ہوگا ان کمیونٹیز کے لیے؟ سب سے پہلے تو میں جوڈیشری کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گی کہ بار اینڈ بینچ جو ہے یہ ایک گاڑی کے دو پہیے سمجھیں کہ جب تک ان کے درمیان اچھے تعلقات نہیں ہوں گے اور کام کرنے کی فضا نہیں ہوگی ہماری بارز میں لوگوں کو ریلیف نہیں ملے گا. ہم بار اینڈ بینچ کے تعلقات کو جو ہے وہ بہتر بنائیں گے انشاءاللہ. اور سیکنڈلی جہاں تک پولیس کا ہے یہ میرے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو الیکشن سے پہلے کرنا زیادہ بہتر نہیں ہوگا، لیکن میں انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عزت سے نوازا تو میں تمام جتنے پولیس اسٹیشنز ہیں ان کے ایس ایچ اوز کو بلا کے ان کے ساتھ میٹنگز کروں گی اور ان کو میں یہ بات سمجھاؤں گی کہ کسی طور بھی میرے ٹینیور میں ایٹ لیسٹ انلیگل کنفائنمنٹ نہیں ہونی چاہیے، کہ بجائے اس کے کہ سائل اس طور پریشان ہوتا رہے کہ ہم نے کورٹس میں جا کے سیکشن 100 کا وارنٹ جاری کروانا ہے یا ہم نے کوئی 491 کی پٹیشن فائل کرنی ہے یا ہم نے ہائی کورٹ میں جا کے ریٹس فائل کرنی ہے، تو کیوں نہ میں اپنی سیٹ سے اس چیز کو انشیور کروں کہ لوگوں کو انلیگلی بالکل کنفائن نہ کیا جائے. اور تھرڈلی جہاں تک آپ نے صحافی برادری کا کہا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے ملک کی ایک بہت پازیٹیو پاور ہے جو لوگوں کے حقوق کے لیے کام کرتی ہے، اور جہاں کسی کی سنوائی نہیں ہو رہی ہوتی وہاں اگر آپ دیکھیں کہ میڈیا انٹرفیئرنس کرتا ہے تو لوگوں کے معاملات بہت ہائی اپس تک پہنچ جاتے ہیں. تو ان کی آواز صحافی جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں کہ یہ ہمارے حقوق کے لیے فائٹ کرتے ہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ یونائٹڈ گروپ کے صدارتی امیدوار سید تجمل حسن کاظمی صاحب موجود ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے گروپ کا منشور اس بار الیکشنز 2025 اینڈ 26 میں کیا ہے. مس آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا. ہمارے بار کے الیکشنز چل رہے ہیں، الیکشنز کی گہما گہمی ہے اور آپ نے اپنی مصروفیت سے وقت نکالا اور ہمارے پاس آئی ہیں. آپ کا، آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ. میم ہمارے بار کے جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں سمپل ون مینیفیسٹو ہے، ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے، ڈگنیٹی آف لائرس، نتھنگ ایلس. باقی ہمارے روٹین کے چھوٹے موٹے پرابلمس جو ہوتے ہیں وہ جو بھی الیکٹڈ باڈی آتی ہے اپنی طرف سے کوشش کرتی ہے بہتر انداز سے جو ہے نا اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی. ہمارے پاس یہاں پہ پبلک لٹیگنٹس آتے ہیں، ان کے لیے جو ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. ہم بینگ اے لائر، ٹھیک ہے، آئی گیو مائی سروسز ٹو پروٹیکٹ دا رائٹس آف سول سوسائٹی، سو آئی ڈونٹ نیڈ اینی ون ٹو پروٹیکٹ مائی رائٹس. تو جو ایگزیکٹو باڈی ہوتی ہے اس کا ایک ہی منشور ہوتا ہے کہ نو کمپرومائز آن ڈگنیٹی آف لائرس. آپ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے دونوں گروپس کے اندر سینئرز ہمیشہ بیک فوٹنگ پر رہتے ہیں اور جونیئرز کو گزشتہ جو چند سال ہیں ان میں فرنٹ لائن پر لایا جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی اس طرح ہے کہ دیکھیں سینئرز جو ہیں آلموسٹ سارے، اعجاز احمد خان صاحب ہیں، منیر خان صاحب ہیں، راجہ غلام مرتضیٰ صاحب ہیں، خواجہ محمد امتیاز صاحب ہیں، ان سب نے بھی اپنے ٹائم پہ جب یہ ینگ تھے، انرجیٹک تھے، انہوں نے بار کو سرو کیا. اور ابھی ان کی ہی گائیڈ لائن سے، سب سینئرز کی گائیڈ لائن سے، ان کی ہی دعاؤں سے ہم جو ہے نا ینگسٹرز جتنے بھی ہیں بار کو سرو کرتے ہیں. تو الیکشنز جو ہمارے ہوتے ہیں اس میں بار کو سرو کرنا ہوتا ہے. دیکھیں سم ٹائمز اگر ایک ممبر ہے، لیٹ سے اللہ نہ کرے کسی کو کوئی ایشو بنے، انہوں نے رات کو 3 بجے کال کی، ان کا کوئی ایشو بن گیا، تو اب ظاہری سی بات ہے، بزرگ ہیں، سردیاں ہوتی ہیں، بستر چھوڑنا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس لیے ینگ انرجیٹک جو ہے ان کو آگے کیا جاتا ہے کہ آپ بار کو سرو کریں. آپ کے مد مقابل ایک خاتون ہیں اور مد مقابل ایک وکیل ہیں سپریم کورٹ کی، ہیزیٹیشن محسوس کرتے ہیں؟ جی دیکھیں ہیزیٹیشن تو کبھی زندگی میں نہیں ہوئی، اور گھر سے یہ سیکھا ہے کہ خاتون کی ہمیشہ عزت کرنی ہے، اور آپ بھی خاتون ہیں، میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، اور ہیزیٹیشن تو کبھی بھی زندگی میں فیل نہیں ہوئی کسی بھی معاملے میں. الحمدللہ کبھی ایسا کام کیا ہی نہیں کہ جس پہ جو ہے ہیزیٹیشن فیل کرنی پڑے. اور جہاں تک بات ہے پروفیشنل کی تو نو ڈاؤٹ شی از ریئل پروفیشنل، اچھی لائر ہیں، کمپیٹنٹ ہیں، بہت رسپیکٹیبل ہیں. الیکشنز میں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے. الیکشنز میں تو یہ ہے کہ جو الیکٹڈ باڈی ہے، جو بار الیکٹ کرتی ہے، بار ہمیشہ درست فیصلہ کرتی ہے. ہم نے اپنے سینئر سے یہ سنا اور یہ پریکٹیکلی دیکھا بھی ہے، تو اس میں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں. ہمارا جو کرائٹیریا ہے اس کے اکارڈنگلی اگر جو ہے نا آپ کا پریکٹس اسٹینڈنگ ہے، ٹینیور آپ کا کمپلیٹ ہے، تو آپ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. جو ہمارے بار ممبران یہ دیکھتے ہیں کہ جی ہم جو سول سوسائٹی کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، تو ہم میں سے ہمیں لیڈ کون کرے گا. یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے کہ بہت بڑا مینیفیسٹو ہوتا ہے، منشور ہوتا ہے. جسٹ سمپل نو کمپرومائز آن ڈگنیٹی آف لائرس، ٹو سرو دا کمیونٹی، ٹو لیڈ دا کمیونٹی، دیٹس آل. بار ایسوسی ایشن کے انتخابات پر سیاسی دباؤ کتنا ہوتا ہے یا ان کی معاونت کتنی ہوتی ہے؟ جی مس میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے
کہ بینگ اے لائر ہم جو ہے نا سول سوسائٹی کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ڈیفینڈ کرتے ہیں, ان کے لیے فائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سب کو عزت دیں, چاہے کوئی بھی پارٹی ہے, رولنگ پارٹی ہے, اپوزیشن پارٹی ہے, ہم ان کے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہوتی, ان سب کو ہماری ضرورت ہوتی ہے. کچھ نیور ایور کچھ عناصر جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اثر رسوخ رکھتے ہیں, لائرز پہ انفلوئنس رکھتے ہیں, ہم ڈیرے پہ بلائیں گے, بیٹھک میں بلائیں گے, چیک دیں گے, کچھ کریں گے. نیور ایور, ان کو بھی ہماری ضرورت پڑتی ہے, لائر کو کبھی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارے ساتھ موجود ہیں بابائے صحافت و ٹیکسلا کی صحافت کا ایک بہت بڑا نام. 1.5 ماہ سے ٹیکسلا بار ایسوسی ایشن کے الیکشنز کی کوریج کر رہے ہیں, صبح شام ان کی خبریں آتی ہیں, بہترین تجزیہ ہے ان کے پاس. ان سے اوور آل اس الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے ریویو لیں گے اور یہ بھی پوچھیں گے کہ میڈیا کا کیا کردار ہے بار ایسوسی ایشن ٹیکسلا کے انتخابات پر. جی ڈاکٹر صاحب. میڈیا کے دار یہ ہوتی ہے کہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں الیکشن کے حوالے سے اس کو ڈے بائی ڈے جو ہے نا اس کو کور کرنا اور بلا تفریق جو ہے نا وہ اس کی کوریج کرنا. گروپ کو آپ نے ملوث خاطر نہیں رکھنا, بلکہ آپ نے ٹیکسلا باہر کے جو الیکشن ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے, خواہ وہ کسی بھی گروپ سے تعلق ہو. تو ہیلتھی ایکٹیویٹیز جب پروموٹ ہوتی ہیں تو اس میں ایک الیکشن کا ماحول بنتا ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ الیکشن میں جب ہیلتھی ایکٹیویٹی کو پروموٹ کیا جاتا ہے تو جو پریسٹیج ہے وکلا کی وہ بحال ہوتی ہے, اور وہ جو امیدوار ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ ڈور ٹو ڈور اپنی کمپین کرتے ہیں, راتوں کو جاتے ہیں, لوگوں کو ووٹ مانگتے ہیں, ان کی منتیں کرتے ہیں. تو اس میں عزت نفس جو ہے نا وہ وکلا کی بحال ہوتی ہے.